سب سے پہلے آپ ذرا اس قبر چاٹو اور بابا چاٹو کی ویڈیو دیکھیں جو یہ ہم کو چیلنج دے رہا ہے، اس کے بعد ہم اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر تیرے پاس اتنی ہمت ہے اتنی اوقات ہے تو پاکستان کے سارے درگاہوں کو نہیں، پاکستان کے سارے مزاروں کو نہیں، صرف ایک مزار داتا صاحب کے مزار کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھ، ہم تجھے بتائیں گے تیری اوقات کتنی ہے۔ تیرے پاس لیں جی، آج کی میری ویڈیو پوری بریلویت کو چیلنج ہے، آپ کا کوئی مرا ہوا یا زندہ بڑے سے بڑا اس ویڈیو کا جواب دے جائے، میں اپنے اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور آپ کا مسلک بھی قبول کروں گا۔ یہ بندہ جو چیلنج دے رہا ہے، اس بیوقوف اور جاہل کو یہ نہیں پتا کہ یہ چیلنج ہم کو نہیں دے رہا، یہ چیلنج آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو۔ پوچھو کیوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکا کرنا، ان کے اوپر چونا لگانا، ان کے اوپر عمارتیں بنانا یا ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا، اس کو حرام فعل قرار دیا ہے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے شروع کر دیں۔ یہ اپنی قبر کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اب یہ جو تم چیلنج دے رہے ہو، ذرا جواب دو، یہ چیلنج تم ہم کو دے رہے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہو؟ اور اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دے تو پھر کیا وہ گستاخ نہیں ہوگا؟ یہ خالی نعرے مارنے سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا، دعویٰ یہ ہوتا محبت کا کہ آپ ان کی بات کے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے۔ اب میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں پوری قرآن و حدیث سے کہ کوئی حدیث، کوئی روایت، کوئی قرآن سے آیت ہمیں یہ دکھا دو جس میں قبروں کو پکا کرنا، مزار بنانا، وہاں جا کے مانگنا، سجدے کرنا اگر حلال قرار دیا گیا ہونا تو میں قسم خدا کی معافی مانگوں گا، اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں نا تو پھر لعنت آپ کے عقیدوں کے اوپر۔ اصل گستاخ رسول تم لوگ ہو کہ تم لوگ یہ ہم کو چیلنج نہیں کر رہے، تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہو۔ باقی وہاں تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی مزاروں کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا کے دیکھنے دے گا۔ انڈیا میں میرے بھائی ہزاروں مندر ہیں، مودی نے کئی مسجدیں گرا دی ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکا نا، لیکن وہاں آپ مندر کی طرف آنکھ بھی اٹھا کے دیکھیں، وہ آپ کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ دلیل ہوگی کہ وہ ٹھیک ہے؟ سب کو پتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ غلط ہے، لیکن لوگوں کی عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ ویسے ہی عقیدت تم جاہلوں کی بھی جڑی ہوئی ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے مرے ہوئے بابے الہ ہیں تمہارے لیے، اس لیے تم ایسا نہیں کرنے دو گے۔ لیکن انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں، ان کو شعور ملے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو گرائیں گے، کیونکہ آپ کے مزار اور ان کے مندر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں شرک ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ کہیں گے میرے بھائی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ ہر وہ فعل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، وہ چاہے کوئی بڑے سے بڑا پیر ہے یا بڑے سے بڑا بابا ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ ہم تو مانیں گے قرآن کی، حدیث کی۔ جو کوئی ہمیں قرآن و حدیث سکھائے گا وہ ہمارے لیے ولی ہے، وہ ہمارے لیے ہمارا اولیاء، وہ ہمارا بابا ہے۔ لیکن جس کی تعلیم قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی وہ غدار ہے دین کا، دین کے لبادے اوڑھ کے دین کی تباہی کر رہا ہے۔ اور تم لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے ہو، ہم کو نہیں کر رہے۔ گستاخ تم لوگ ہو، لیکن انشاءاللہ وقت فیصلہ کرے گا، تمہاری جہالت کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہی ہے۔